محترم مشکلات انسانوں پر آتی رہتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ یہ کہ انسان ان مشکلات سے کیسے نبرد آزما ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ جو نامی اس عورت کے ساتھ بھی ہوا، جس کا سارا گھر ایک طوفان کی وجہ سے مکمل طور پر تہس نہس ہو گیا۔ اس وقت نہ صرف وہ بلکہ اس علاقے میں موجود تقریباً سب کے ہی سروں سے چھت چھن چکی تھی، اور اب یہ لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس کے علاوہ اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا تھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر بنایا تھا۔ یہ عورت ایک چھوٹی سی نوکری کرتی تھی، جس کی تنخواہ سے گھر بنانا تو دور، اپنا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے کھلتے بھی ہیں۔ ایسا ہی اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے ردی کے حساب سے بکنے والے ایک جہاز کو خرید کر اس میں اپنا گھر بنا لیا، اور آج لوگ اس جہاز کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ اس کے پاس بالکل تھوڑی سی رقم تھی، اس وجہ سے اس نے جب گھر ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کو جلد ہی یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کو اتنی رقم میں کسی گاڑی میں بنا کوئی چھوٹا گھر ہی مل سکتا ہے۔ اس کا جو بجٹ تھا اس میں اس کو تمام پراپرٹی والے بس چھوٹے سے ٹریلر کی ہی آفر دیتے تھے، لیکن وہ ٹریلرز اس کے لیے ناکافی تھے، کیونکہ ایک چھوٹے ٹریلر میں اس کی بڑی فیملی شفٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دوران یہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس رہتے رہے، لیکن ایک دن اس کے مرحوم شوہر کا بھائی، جو کہ گرین ووڈ ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرولر کے طور پر کام کرتا تھا، ان سے ملنے آیا، اور اس نے ان کو گھر خریدنے کے لیے ایک عجیب و غریب آپشن دیا۔ اس نے ان کو ایک پرانے جہاز میں گھر بنانے کا مشورہ دیا، کیونکہ جہاز میں اس کی ساری فیملی کے لیے کافی جگہ بھی موجود ہو سکتی تھی، اور اس کی جگہ بھی ایئرپورٹ سے کافی دور نہیں تھی۔ اس نے ان کا رابطہ پرانے جہاز بیچنے والی ایک کمپنی سے بھی کروایا، اور اس کمپنی کا مینیجر ان کو پرانے جہازوں کے علاقے میں لے گیا، اور جیسے ہی اس نے سرخ رنگ کا یہ جہاز دیکھا، اس نے فوراً سے اس کو خریدنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ جہاز کئی مہینوں سے اس جگہ کھڑا تھا، اور اب اس کو لوہے کے حساب سے ہی بیچا جانا تھا، لیکن اب اس کو ایک محبت کرنے والا مالک ملنے والا تھا۔ اس کو خالی کرنے میں 2 مہینے لگے، اور پھر اس عورت نے اس جہاز کو اپنا گھر بنانے کے لیے صرف $2000 کے عوض خرید لیا۔ جہاز صرف $2000 کا لیا جانا بھی کافی سستا ہی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جہاز کی صرف لوہے کی ہی قیمت اس عورت نے ادا کی تھی۔ یقیناً کسی کو صرف یہی کہنا کہ میں جہاز میں رہتا ہوں، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے بڑے ہی فخر کا باعث ہوتا ہوا ہوگا۔ اس جہاز کو جس جگہ اس عورت نے اپنا گھر بنانا تھا، وہاں تک لاتے ہوئے اس عورت کو مزید کچھ پیسے لگ گئے، اور راستے میں آتے ہوئے یہ ایک بار گر بھی گیا، لیکن اب یہ جیسے تیسے اس جگہ پہنچ گیا تھا جس جگہ اس عورت نے اس کو اپنا گھر بنانا تھا۔ اس جہاز کو اس عورت نے اپنی جگہ پر ایسے رکھوایا کہ اس کی دم ایک کنکریٹ کی سپورٹ پر رکھی گئی، اور اس کا منہ ایک جھیل کے اوپر ہوا میں معلق تھا، تاکہ ایسا لگے کہ یہ جہاز ابھی بھی اڑ رہا ہے۔ یہ جہاز کنکریٹ کے ذریعے مکمل طور پر اس جگہ فکس کیا گیا، اور اب اس کا ایک حصہ جھیل کے اوپر تھا، جو کہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ یہ جہاز اندر سے 12 فٹ چوڑا تھا، جتنا کہ اکثر گھروں کے کمرے ہوتے ہیں، لیکن اس گھر میں 76 سائڈ پر کھڑکیاں اور 10 کاکپٹ کی کھڑکیاں موجود تھیں، جو کہ ایک خاص اور بڑے گھر میں بھی نہیں ہوتیں۔ اس گھر کو مکمل طور پر جو نے خود ڈیزائن کیا، اور اس جہاز نما گھر میں اب 3 بیڈ رومز، ایک ڈائننگ روم، ایک لیونگ روم، ایک لانڈری روم، ایک کچن اور باتھ روم موجود تھا۔ اس گھر کا باتھ روم اب اس جگہ تھا جس جگہ کسی دور میں اس جہاز کا کاکپٹ تھا، اور اس جگہ اس کے پائلٹ بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس لڑکی نے اس جہاز کے کاکپٹ کے اندر لگے جہاز کے کنٹرول ویلز نہیں اتروائے، تاکہ اس جہاز کے لک کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور پھر اس باتھ روم کے نیچے اور سامنے جھیل تھی، جو کہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ اس عورت کے پاس جب مزید پیسے آئے تو اس نے اس گھر میں ہر وہ آسائش مہیا کی جو کہ اس گھر میں نہیں تھی۔ اس عورت نے بہت سا کام اپنے ہاتھوں سے کیا، اور وہ بھی ان ٹولز سے جو کہ اس نے اپنے شوہر کے بھائی سے ادھار لیے تھے۔ اس جہاز کے تمام فلورز کو ختم کر کے ایک ہی فلور بنا دیا گیا تھا، تاکہ اس کے کمروں کی اونچائی اچھی ہو سکے۔ اس کے بعد اس کے سارے کمروں کو سردی سے بچانے کے لیے انسولیٹ کیا گیا، اور تمام کمروں میں قالین بھی بچھا دی گئی۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں اس کا ایک اصل جہاز والا باتھ روم اپنی اصل حالت میں برقرار رکھا گیا ہے، اور اس جہاز میں داخل ہونے کے لیے ان نے بہترین سیڑھیاں بھی لگوائی ہیں۔ جہاز کے مسافروں کا سامان جس جگہ رکھا جاتا ہے اس جگہ کو بھی ان نے نہیں اکھاڑا، کیونکہ یہ اس کو آج اپنے گھر کا سامان رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی، پانی اور دیگر ضروریات کو ایک عام گھر کی طرح بنایا گیا، اور اب اس گھر میں ہر وہ آسائش موجود ہے جو کہ ایک عام گھر میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عام گھر سے کچھ زیادہ سہولیات بھی اس میں موجود ہیں۔ اس کے بیڈ رومز بھی اتنے بڑے ہیں کہ اس عورت کی ساری فیملی اس میں رہ سکتی ہے۔ آج اس عورت کا یہ گھر دنیا میں مشہور ہے، اور ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کے دوست جب کوئی پارٹی یا ایونٹ پلان کرتے ہیں تو ان کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو کے خاص